یہ کہانی ہے 1982 کے آخر کی کہ جب ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے پنجاب میں حالات بے قابو ہوئے تو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ رام ناتھ کاؤ نے سکھ آزادی تحریک کے لیڈر جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کو پہلے چوک مہتا گردوارہ اور بعد میں ہرمندر صاحب سے ہیلی کاپٹر آپریشن کے ذریعے اغوا کرنے کے منصوبے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اسی منصوبے کے سلسلے میں را کے سربراہ کاؤ نے برطانوی ہائی کمیشن میں کام کرنے والے برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے 2 جاسوسوں سے اکیلے میں ملاقات کی۔ را کے سابق ایڈیشنل سیکرٹری بی رامن کاؤ وائز آف را نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دسمبر 1983 میں برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے 2 جاسوسوں نے ہرمندر صاحب کا معائنہ کیا۔ ان 2 جاسوسوں میں سے ایک کم از کم وہی شخص تھا جس سے کاؤ نے علیحدگی میں ملاقات کی تھی۔ یہ تمام تر تفصیلات اس وقت سامنے آئیں جب ایک برطانوی محقق اور صحافی فل ملر نے برطانوی آرکائیوز سے سری لنکا میں برطانوی کمانڈ فورس SAS کے کردار کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ فل ملر کو آرکائیوز سے کچھ خطوط ملے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جرنیل سنگھ کو اغوا کرنے کے کمانڈو آپریشن کی منصوبہ بندی میں انڈیا نے برطانیہ سے مدد لی تھی۔ ان خطوط کے 30 سال بعد ظاہر کیے جانے کی مدد سے یہ پتہ چلا کہ اس وقت کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے MI6 کے سربراہ کے ذریعے را کے چیف کاؤ کی طرف سے بھیجی گئی درخواست سے اتفاق کیا تھا، جس کے تحت برطانیہ کی ایلیٹ کمانڈو فورس کے ایک افسر کو دہلی بھیجا گیا تھا۔ انڈیا نے اس برطانوی افسر سے مشورہ طلب کیا تھا کہ مسلح سکھ نوجوانوں کو گولڈن ٹیمپل سے کیسے نکالا جائے۔ فل ملر نے 13 جنوری 2014 کو شائع ہونے والے اپنے بلاگ ریویلڈ SAS ایڈوائزڈ امرتسر ریڈ میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ ایک طرف وہ سری لنکا میں خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت کے سخت خلاف تھیں تو دوسری طرف وہ گولڈن ٹیمپل آپریشن میں مدد لینے کے لیے بیرونی ایجنسی سے مدد لینے میں نہیں ہچکچائیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں اس معاملے پر ہنگامہ آرائی کے بعد جنوری 2014 میں وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ تحقیقات کے بعد برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے اعتراف کیا کہ SAS افسر نے 8 فروری سے 14 فروری 1984 کے درمیان انڈیا کا سفر کیا تھا اور انڈیا کی اسپیشل فرنٹیئر فورس کے کچھ افسران کے ساتھ گولڈن ٹیمپل کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت BBC نے خبر دی تھی اور کہا تھا کہ برطانوی انٹیلیجنس افسر کا مشورہ تھا کہ گولڈن ٹیمپل میں سکھ نوجوانوں کے خلاف فوجی آپریشن کو آخری حربے کے طور پر رکھا جائے۔ انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ سکھ نوجوانوں کو باہر لے جانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو ہیلی کاپٹرز کے ساتھ ہرمندر صاحب کمپلیکس بھیجا جائے تاکہ کم سے کم نقصان ہو۔ جرنیل سنگھ بھنڈروالا کے اغوا میں ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جانا تھا اور اس انٹیلیجنس آپریشن کو آپریشن سن ڈاؤن کا نام دیا گیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کو گرو نانک کی رہائش گاہ کے قریب سے پکڑ کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے باہر لے جایا جائے۔ یہ منصوبہ اندرا گاندھی کے سامنے ان کے سینئر مشیر رام ناتھ کاؤ کی موجودگی میں ان کی 1 اکبر روڈ رہائش گاہ پر رکھا گیا تھا، لیکن اندرا گاندھی نے اس منصوبے کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ اس میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب انڈین سیکیورٹی ایجنسیوں نے جرنیل سنگھ کو اس کے ٹھکانے سے پکڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ کاؤ نے جرنیل سنگھ پر اس وقت سے نظر رکھی ہوئی تھی جب وہ چوک مہتا میں رہتے تھے اور بعد میں 19 جولائی 1982 کو گرو نانک نواس منتقل ہو گئے۔ GB سدھو را میں اسپیشل سیکرٹری کے طور پر کام کر چکے ہیں اور سابق وزیر خارجہ سوارن سنگھ کے داماد ہیں۔ GB سدھو کی حال ہی میں شائع شدہ کتاب دی خالستان کنسپریسی اس منصوبے پر مزید روشنی ڈالتی ہے۔ ان دنوں رام چند ناگرانی ڈائریکٹر جنرل سیکیورٹی ہوا کرتے تھے۔ SFF را کا ایک کمانڈو یونٹ تھا جس میں فوج، بارڈر سیکیورٹی فورس اور سینٹرل ریزرو فورس کے 150 منتخب اہلکاروں پر مشتمل تھا۔ اس کمانڈو یونٹ کے پاس اپنے 2 MI ہیلی کاپٹر تھے۔ اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر وہ ایوییشن ریسرچ سینٹر کا طیارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1928 میں پیدا ہونے والے رام چند ناگرانی آج بھی دہلی میں رہتے ہیں۔ خرابی صحت کے باعث وہ اب بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ GB سدھو نے 2 سال پہلے اپنی کتاب کے سلسلے میں ان سے کئی بار بات کی تھی۔ GBS سدھو کہتے ہیں کہ ناگرانی نے مجھے بتایا کہ دسمبر 1983 کے آخر میں را کے سربراہ کاؤ نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور SFF کمانڈو یونٹ کے زیر استعمال ہیلی کاپٹروں کو جرنیل سنگھ کو اغوا کرنے کی کارروائی سونپی۔ جرنیل سنگھ کو گولڈن ٹیمپل کے لنگر خانے کی چھت سے اغوا کیا جانا تھا، جہاں سے ہر شام وہ اپنے پیروکاروں سے خطاب کرتے تھے۔ اس لیے 2 MI ہیلی کاپٹرز اور کچھ بلٹ پروف گاڑیوں کا بندوبست کرنا پڑا تاکہ جرنیل سنگھ کو وہاں سے نکال کر ملحقہ سڑک پر لے جایا جا سکے۔ اس لیے ناگرانی
नागरानी ने CRPF के जवानों के जरिए इलाके को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा बनाया था। GB सिद्धू मजीद कहते हैं कि ऑपरेशन की मंसूबा बंदी करने से पहले नागरानी ने SFF के एक मुलाजिम को हरमिंदर साहब के अंदर भेजा, जो वहां कुछ दिनों तक रहा और उस इलाके का तफसीली नक्शा बनाया। उस नक्शे ने हरमिंदर साहब कैंपस के बेहतरीन दाखिली और खारजी रास्तों की निशानदेही की। उनसे ये भी कहा गया कि वो जर्नैल सिंह और उनके साथियों की अकाल तख्त पर उनकी रिहाइश गाह से लेकर लंगर खाने की छत तक तमाम सरगर्मियों की निगरानी करें। उस शख्स से हेलीकॉप्टर पर सवार कमांडोज के जरिए जर्नैल सिंह के अगवा की सही वक्त के बारे में मशवरा देने को भी कहा गया था। ये तमाम मालूमात 3-4 दिनों में इकट्ठी की गई। उसके बाद सहारनपुर के करीब सरसावा में हरमिंदर साहब कम्प्लेक्स के लंगर के इलाके और फरार के रास्तों का एक मॉडल तैयार किया गया। नागरानी ने सिद्धू को बताया कि हेलीकॉप्टर ऑपरेशन से फौरन पहले मुसल्ला CRPF एहलकारों के जरिए हरमिंदर साहब के बाहर एक घेराव किया जाना था, ताकि ऑपरेशन खत्म होने तक आम लोग कैंपस में दाखिल या बाहर ना निकल सकें। SFF कमांडोज की 2 टीमों को निचली परवाज करने वाले हेलीकॉप्टरों से रस्सियों के जरिए उस जगह तक पहुंचाया जाना था जहां जर्नैल सिंह अपनी तकरीर करते थे। लिहाजा उस वक्त का इंतखाब किया गया जब जर्नैल सिंह अपनी तकरीर खत्म कर रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त उनके इर्द गिर्द की सिक्योरिटी थोड़ी ढीली हो जाएगी। मंसूबा यह था कि कुछ कमांडोज जर्नैल सिंह को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे और कुछ उसके मुहाफिजों को काबू कर लेंगे। ये अंदाजा लगाया गया था कि जर्नैल सिंह के मुहाफिज कमांडोज को देखते ही गोली चला देंगे। यह कयास भी किया जा रहा था कि मुमकिन तौर पर कमांडोज के नीचे उतरने से पहले ही फायरिंग शुरू हो सकती है। इस इम्कान से निपटने के लिए SFF कमांडोज को 2 पार्टियों में तकसीम किया जाना था। कमांडोज का एक ग्रुप हरमिंदर साहब कम्प्लेक्स में ठहरेगा, जहां से वो दरबार साहब की तरफ जाने वाली सड़क को रोकेगा, और दूसरी पार्टी लंगर कम्प्लेक्स और गुरु नानक नवाज के दरमियान सड़क पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ तैयार होगी। नागरानी के मुताबिक बाद अज़ां ये तय पाया था कि इस ऑपरेशन में सिर्फ SFF के एहलकार ही हिस्सा लेंगे। अप्रैल 1984 में काऊ ने नागरानी से इंदिरा गांधी को ऑपरेशन के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग देने को कहा। इस ब्रीफिंग की तफसीलात बताते हुए नागरानी ने GBS सिद्धू को बताया कि सब कुछ सुनने के बाद इंदिरा गांधी ने पहला सवाल किया कि इस ऑपरेशन में कितने लोग मर सकते हैं। नागरानी ने जवाब दिया, हम अपने 2 हेलीकॉप्टर खो सकते हैं। भेजे गए कुल कमांडोज में से 20% तक मारे जा सकते हैं। ये ऑपरेशन बैसाखी के आसपास किया जाना था। नागरानी के मुताबिक उनके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उस दिन हरविंदर साहब में कितने लोग मौजूद होंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान वहां मौजूद 20% अपनी जानों से हाथ धो सकते हैं। इसके बाद ऑपरेशन सनडाउन खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन सनडाउन मनसूख कर दिया गया, लेकिन इसकी मनसूखी के सिर्फ 3 ही माह बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया, जिसमें कहीं ज्यादा शहरी और फौजी मारे गए। उस ऑपरेशन के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान की बाद अज़ां वजीर आज़म इंदिरा गांधी को भारी कीमत चुकानी पड़ी और वो अपनी जान से चली गईं।